السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سب کو رشتہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ رات کو جاگنے کی مشقت کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں چند اقوال بتائے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کے کھانے کا ہو گیا اور دن بھر بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا۔ دوسرا یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے نہیں بچتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت جامع ہوتے ہیں، اس میں بہت سی باتیں داخل ہو سکتی ہیں، بہت سی صورتیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تھوڑی سی غیبت کر لی، تھوڑی سی حماقت کر سارا جاگنا بیکار ہو گیا، یا پھر صبح کی نماز قضا کر دی، یا شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے جاگا تو وہ سب جاگنا بیکار رہا۔ دوسری جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزے سے بھی اپنی دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ اور آج کے وقت میں لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنے روزہ کاٹنے کا مشغلہ ہی یہ بنا لیا ہے کہ الٹی سیدھی ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، جس میں دوسروں کی غیبتیں، دوسروں کی برائیاں، بہت سے فالتو کام آ جاتے ہیں جو سب روزے میں کرنا منع ہے۔ روزہ پھٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے، جیسے روزہ کھانے پینے سے ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی غیبت سے اور اس میں الٹے سیدھے کام کرنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 باتیں فرمائی ہیں کہ روزے دار کو ان 6 کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا، نگاہ کی حفاظت، کسی بے جگہ نظر نہ پڑے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے تو حق تعالی شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، جھوٹ، چغل خوری، بکواس، غیبت، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات نہ کرے، کسی سے جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے دوسرا جھگڑ رہا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں نہیں جھگڑ سکتا، اور اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہا سامنے والا تو پھر اپنے دل کو سمجھا لے، خود کو سمجھائے کہ تمہارا روزہ ہے، تمہیں نہیں جھگڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا تو روزے میں انہیں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس میں دونوں کو قے کراؤ۔ جب دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے، تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کے حلال روزی سے تو روزہ رکھا، حرام چیزوں کو کھایا، کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث میں یہ بات بہت واضح طور پہ معلوم ہو گئی کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور انہوں نے عورتوں نے جو غیبت کی تو اس میں انہیں الٹی کرائی گئی تو صاف طور پر گوشت اور خون نکلا۔ تو اس لیے ہمیں روزے میں غیبت نہیں کرنی۔ جو لوگ روزے میں غیبت کرتے ہیں تو ان کا روزہ اور زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، روزہ کاٹنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو روزے میں فضول کاموں سے، ہر ایک حرام کام سے، گناہ کبیرہ سے، ہر چیز سے بچے رہتے ہیں، انہیں روزہ بہت آسان لگتا ہے، بہت ہلکا پھلکا لگتا ہے، انہیں کاٹنا کوئی مشکل نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اسے ناگوار ہوتی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اس میں اگر وہ بات واقعتاً موجود ہو، اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہو، پھر وہی بات اس کے پیچھے کہی جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ اس کے اندر موجود نہیں ہو تو پھر وہ بہتان ہے۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کی وجہ سے، دوسروں کو پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں اور سب سے آسان اور ہلکا دروازہ سود کا جو ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اس لیے کسی غلط بات کو ہم اپنے کانوں سے نہیں سننا۔ اگر سامنے والا ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرے، کسی کی برائی کرے تو اسے خاموش کرا دیں کہ میں روزے دار ہوں، میرے سامنے آپ کوئی بات مت کریے۔ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے، ہر اپنے اعضاء کو ناجائز کام سے روکنا ہے۔ پانچویں چیز افطار کے وقت مال حلال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ بہت زیادہ شکمسیر ہو جائیں، کیونکہ اس سے روزے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ روزے کا مقصد اپنی خواہشات کو کم کرنا ہے، خواہشات کی جو ہماری طاقت ہے، جو حیوانیت ہے، وہ اس کو کم کرنا ہے، قوت نورانیت اور ملائکہ کی قوت کو بڑھانا ہے، اور جب انسان بہت زیادہ کھا لے گا تو اس کا مقصد روزے کا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مال حلال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ بہت زیادہ شکمسیر ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو، شیطان کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ جب ہم ہر وقت کیا کرتے ہیں، اپنے اعضاء کو تو سیر رکھتے ہیں تو ہمارا نفس بھوکا رہتا ہے، اور جب ہم اپنے نفس کو سیر کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے اعضاء کا بھوکا رہنا ضروری ہے۔ دوسری غرض کیا ہے، روزے کا دوسرا مقصد کیا ہے کہ ہمیں فقراء کا بھی احساس ہو، غریبوں کا بھی احساس ہو کہ وہ کس قدر پریشان ہوتے ہیں، کس قدر بھوک کو برداشت کرتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اتنا زیادہ ناپسند نہیں ہے جتنا پیٹ کا بھرنا ہے۔ ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے وہ اپنی کمر سیدھی کر رکھے۔ زیادہ کھانا، پیٹ بھر کر کھانا بالکل اللہ کو یا اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ چند لقمے انسان کے سیدھا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پہ تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ کھا رہا ہے تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے، 1/3 پانی کے لیے، 1/3 خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک برابر روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہم کھا بھی رہے ہیں تو اتنی طاقت رکھیں اپنے پاس، اتنا پیٹ کو خالی رکھیں کہ ہم عبادت اچھے سے کر سکیں۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری ہے، فرماتے ہیں کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ معلوم نہیں روزہ قبول بھی ہوا یا نہیں۔ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، کہیں پر ہمارے روزے میں دکھاوا آ گیا یا ہم سے روزے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی مکروہ، کوئی ناجائز، کوئی حرام کام ہو گیا جس سے ہمارا روزہ قبول نہیں ہوا ہو، تو اس بات سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نامعلوم کوئی لغزش ہو گئی ہو ہم سے جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا ہو، تو ہر عبادت کے بعد ہمیں اس کے قبول ہونے کے ڈر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا ان میں ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اس پر انعام کیے ہوں گے وہ اسے گنوائے جائیں گے، جتائے جائیں گے، وہ سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتال کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ، بلکہ قتال اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ایسے ہی عالم کو بلایا جائے گا، اس سے بھی اسی طرح اللہ کے انعامات اس کے اوپر جتلائے جائیں گے، جو اللہ نے اس کے اوپر انعامات کیے تھے وہ اسے بتائے جائیں گے، وہ سب کا اقرار کر لے گا۔
اس سے کہا جائے گا کہ ان سب کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرا علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے وہ تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا کہ منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہم احفظنا منہ۔ اسی طرح ایک دولت مند کو بلایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات شمار کرائیں گے کہ میں نے تجھ پر یہ انعام کیا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا کہ منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے بد نیتی سے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کو ہمیں خالص اپنے لیے کرنے والا بنائے۔ اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور بتائی جاتی ہے جو خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کسی کی طرف بھی دھیان نہیں ہو۔ دل ہمارا جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بالکل بھی متوجہ نہ ہو۔ روزے میں ہم صبح سے شام تک صرف ہمیں اللہ ہی کا دھیان رہے، دل میں ہمارے اللہ ہی رہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کو کما حقہ، اس کے حق کے ساتھ رکھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔